بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہدی اشر، سبق نمبر 54، فصل چہارم، عدل الہی۔ عرض کی تھی کہ عدل الہی میں 4 مباحث ہیں، جن میں سے آج تیسری مبحث کے بارے میں گفتگو ہے۔ خداوند عالم کی ذات کبھی فعل انجام نہیں دیتی، کبھی خداوند عالم کے لیے محال ہے۔ قال الثالث فی استحالۃ القبح علیہ تعالی، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری مبحث اس بات میں ہے کہ خداوند عالم کے لیے قبح محال ہے، کبھی فعل انجام دینا محال ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں پہلی دلیل کہ صارف موجود ہے اور دائی موجود نہیں۔ صارف یعنی ہٹانے والا، صارف یعنی ہٹانے والا۔ جب انسان کوئی فعل کبھی انجام دیتا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس فعل کبھی سے ہٹانے والی ہو تو انسان وہ فعل کبھی انجام نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں صارف یہاں پہ موجود ہے۔ صارف کیا ہے؟ علم بالقبح۔ جب انسان جانتا ہے کہ یہ فعل کبھی ہے، اس کے اندر فلاں فلاں برائی موجود ہے، انسان کے نقصان دہ ہے، تو انسان وہ فعل انجام نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ صارف موجود ہے اور دائی موجود نہیں، سبب موجود نہیں۔ وہ سبب ممکن حاجت ہو، ممکن حکمت ہو۔ جب کوئی انسان کسی کبھی فعل کو انجام دیتا ہے تو یا تو مضطر ہے، حاجت رکھتا ہے، حاجت مند ہے، یا اس کے اندر کوئی حکمت اسے نظر آتی ہے، اس وجہ سے کبھی فعل کو انجام دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ دائی بھی موجود نہیں، لأن له صارفا عنہ، کیونکہ یہاں پہ اس کبھی سے ہٹانے والا فعل موجود ہے، ہٹانے والی چیز موجود ہے، صارف موجود ہے۔ وہ صارف کیا؟ وہ العلم بالقبح، علم بالقبح، خدا جانتا ہے کبھی ہے۔ ولا داعی له الیہ، اور داعی بھی موجود نہیں خداوند عالم کے لیے، الیہ اس فعل کبھی کے لیے۔ داعی یعنی سبب، لأن اما داعی الحاجہ الممتنع علیہ او الحکمہ، کیونکہ داعی اور سبب یا حاجت ہے، انسان حاجت مند ہوتا ہے تب جا کے اس فعل کبھی کو انجام دیتا ہے۔ تو فرماتے یہاں پہ کوئی حاجت نہیں خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم حاجت نہیں رکھتا، محتاج نہیں ہے۔ الممتنعۃ علیہ، وہ حاجت کی جو ممتنع خداوند عالم کی ذات کے لیے، محتاج نہیں، پہلے ثابت ہو چکا۔ اب الحکمہ، یا حکمت ہوتی ہے، اور یہاں پہ حکمت بھی موجود نہیں ہے، وہ منتفن ہونا، یہاں پہ یہ منتفی ہے۔ وَلِأَنَّهُ، تیسری دلیل، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ صُدُورُهُ لَمْتَنَ اثبات النبوات، اگر خداوند عالم کے لیے فعل کبھی کا صادر ہونا جائز ہو خدا کی طرف سے تو نبوات کا اس بات ممتنع ہو جائے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے جنت ہے، جہنم ہے، اگر اچھے اعمال انجام دے گو ثواب ہے، اگر اچھے اعمال انجام نہیں دو گے تو عقاب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور خداوند عالم نے ان کی تصدیق کی ہے۔ تو اگر خداوند عالم کے لیے کبھی فعل کا انجام دینا ممتنع نہ ہو تو وہ انبیاء کی نبوت کو کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ جھوٹ کبھی ہے اور خداوند عالم کے لیے مثلاً کبھی محال نہیں ہے۔ یہ 3 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اقول، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یستحیل ان یکون الباری تعالی فاعلا للکبیح، خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی فعل انجام دینا محال ہے۔ وہوا مذہب المعتزلہ، فرماتے ہیں مذہب معتزلہ یہی ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی فعل انجام دینا محال ہے۔ وعند الاشاعرہ ہوا فاعل الکل حسنا کان او قبیحا، اشاعرہ کا نظریہ یہ کہ خداوند عالم ہر چیز کا فاعل ہے، ہر چیز کو انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ چیز، وہ فعل اچھا ہو یا برا ہو۔ بس خداوند عالم کی ذات کے لیے اچھا فعل اور برا فعل انجام دینے کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پہلے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اصلاً حسن اور قبح یہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ حسن و قبح ما
حسنہ الشارع فهو حسن وما قبہ شارع فهو قبیح، جس کو شارع اچھا کہتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، جس کو شارع کبھی کہتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے. یعنی ذاتی طور پہ افعال کے اندر اصلا حسن و کب موجود ہی نہیں ہے. والدلیل علی ما قلنا وجہان، اس بات کی دلیل کہ جو ہم نے پیش کیا ہے کہ خداوند عالم کے لیے کبھی فعل انجام دینا محال ہے، اس کی دلیل دو وجہ ہیں. کون کون سی وہ وجہ ہیں؟ وہی جو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. الاول ان الصارف عنہ موجود والداعی الیہ معدوم، صارف موجود ہے اور داعی معدوم ہے. وکلما کان کذالک امتان الفعل ضرورتا، اور جب بھی معاملہ ایسا ہو تو اس فعل کا انجام پانا ممتنع ہے ضرورتا بداہتا. صارف کیا ہے؟ اما وجود الصارف فهو القبح، صارف قبح، واللہ تعالی عالم بالقبح، اور خداوند عالم کی ذات اس قباحت کو جانتی ہے. وما عدم الداعی، داعی اور سبب کا نہ ہونا، وہ کس طرح؟ اس کا بیان فَلِأَنَّهُ اما داعی الحاجت الیہ، یا تو سبب حاجت الی القبح ہے، وہ علیہ محال، خداوند عالم کی ذات کے لیے محتاج نہ محال ہے، لأنه غیر محتاج، ان پہلے ثابت ہو چکا. وَأَمَّا الدَّاعِي الْحِكْمَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ، داعی یہ ہے حکمت موجود ہے اس کبھی فعل میں، فرماتے وہ محال، یہ بھی محال ہے. کیوں؟ لأن القبیح لا حکمت فیہ، کیونکہ فعل کبھی کے اندر کوئی حکمت ہے ہی نہیں. بنا بری خداوند عالم کبھی فعل انجام نہیں دیتا. الثانی، دوسری وجہ انہ لو جاز علیہ القبیح لم تانا اثبات النبوات، اگر خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی فعل انجام دینا جائز قرار دیا جائے اور جائز ہو تو نبوتوں کا اس بات کرنا ممتنع ہو جائے گا. بل لازم باطل اجماعا فالملزوم مثلہ، لازم اجماعاً باطل ہے، اجماعاً یعنی تمام فرق اسلامیہ کا اجماع ہے کہ نبوات ہیں، ثابت کی ہیں انہوں نے. فالملزوم مثلہ، بس ملزوم بھی باطل ہے کہ خداوند عالم کے لیے کبھی کو ثابت کیا جائے، یہ بھی محال ہے. بیان الملازمہ، کس طرح یہ لازم آ رہا ہے؟ فرماتے انہ حینئذ لا یقبل منہ تصدیق الکاذب، اگر کہیں کہ خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی جائز ہے تو کاذب کی تصدیق کرنا خدا کے لیے کبھی نہیں ہوگا. ومع ذلك لا يمكن الجازم بصحة النبوة، اور جب کاذب کی تصدیق خدا کے لیے محال نہ ہو تو نبوت کی صحت کے بارے میں یقین کرنا ناممکن ہو جائے گا. کیسے یقین کریں گے کہ خداوند عالم کی ذات یہاں پہ سچ بول رہی ہے؟ وہ ظاہرون، اور یہ بات ظاہر ہے، مزید اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. قال، یہاں سے ایک اور نتیجہ اور مطلب نکال رہے ہیں علماء ہلی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے فحینئذ یستحیل علیہ ارادۃ الکبیہ، فحینئذ جب ہم نے بیان کیا کہ خداوند عالم کے لیے کبھی محال ہے، کبھی فعل محال ہے، تو کبھی کا ارادہ بھی محال ہے. نہ یہ کہ خداوند عالم صرف فعل کبھی کو انجام نہیں دیتا، اصلاً کبھی فعل کا ارادہ اور نیت بھی محال ہے. کیوں؟ لأنها قبیحۃ، کیونکہ ارادۃ الکبیح ہے قبیحۃ، کبھی کا ارادہ بھی کبھی ہوتا ہے اور خداوند عالم کے لیے کبھی محال ہے. اقول، شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذهبت الاشاعرۃ الی انہ تعالی مرید بمجموع الکائنات حسنۃ کانت او کبیحہ، پہلے گزر چکے ان کا یہ نظریہ. اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند عالم کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ان کا ارادہ فرماتا ہے، چاہے وہ چیزیں اچھی ہوں یا کبھی ہوں، شرن کان او خیرن، چاہے وہ چیزیں شر ہوں یا خیر ہوں، ایمانن کان او کفرن، چاہے ایمان ہوں یا کفر ہو. کیوں؟ تمام کے دلیل لأنہ موجد للکل فهو مرید له، کیونکہ خداوند عالم کی ذات ہر چیز کی موجد ہے، شر کی بھی موجد ہے، خیر کی بھی موجد ہے، حسن کی بھی موجد ہے، کبھی کی بھی موجد ہے، ایمان کی بھی موجد ہے، کفر کی بھی موجد ہے. بس جو موجد ہے وہ پہلی ارادہ کرتے ہیں مرید له. اس کے مقابلے میں وضحبت المعتزلہ الى استحالت ارادته للکبیح والکفر، معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات کے لیے کبھی کا ارادہ کرنا اور کفر کا ارادہ کرنا محال ہے. وہ الحق،
اور حق قول یہی ہے. کیوں؟ لأن ارادۃ الکبیہ ایضا کبیہ، کیونکہ کبھی کا ارادہ کرنا بھی کبھی ہے. لأن نعلم ضرورۃ ان العقلاء کما یضمون فاعل الکبیہ فکذا مرید والامر بھی، کیونکہ یہ بات بداہتاً ہم جانتے کہ عقلاء جس طرح فاعل کبھی کی مذمت کرتے ہیں، اسی طرح جو کبھی کا ارادہ کرتا ہے، جو کبھی کا امر دیتا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بنابراین تیسری مبحث یہاں ختم ہوئی کہ خداوند عالم کی ذات کبھی فعل انجام نہیں دیتی. اصلاً کبھی فعل کا ارادہ بھی خداوند عالم نہیں کرتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.